سوچیے ایک ایسی جگہ جہاں خاموشی اتنی گہری ہو کہ اپنی سانس کی آواز بھی عجیب لگنے لگے، جہاں پہاڑوں کا بوجھ صرف زمین پر نہیں بلکہ انسان کے دل پر بھی محسوس ہوتا ہو، جہاں ہر صبح رہنا ایک نیا امتحان ہو اور ہر شام شکر کا ایک نیا سبب۔ معزز ناظرین، آج ہم جا رہے ہیں ایک ایسی وادی کی طرف۔ وادی کا تصور کیجیے، برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں، گہری خاموش وادیاں اور ایک ایسی بستی جو صدیوں میں قدرت کے سخت ترین قوانین کے درمیان زندہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ یہاں رہتے کیوں ہیں؟ جب راستے مشکل ہوں، یہاں سردی جان لیوا ہو اور دنیا سے رابطہ بہت کم ہو، تو پھر اس زمین پر اتنی وفاداری کیوں؟ خوشی ویلی صرف ایک خوبصورت جگہ نہیں، یہ حوصلے، صبر اور زندہ رہنے کی ضد کی ایک کہانی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدرت ہر روز انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ یہاں پہاڑ صرف منظر نہیں، یہ دیوار بھی ہیں، حفاظت بھی اور کبھی کبھی قید بھی۔ کیا خوشی ویلی ہمیشہ سے اتنی تنہا تھی؟ کیا یہاں کے لوگوں نے خود یہ زندگی چنی یا یہ زندگی ان پر مسلط کر دی گئی؟ کیا اس خاموشی کے پیچھے کوئی ایسی سچائی چھپی ہے جو شہروں میں رہنے والے کبھی محسوس ہی نہیں کر سکتے؟ آج کی یہ ڈاکومنٹری صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک ایسا تجربہ جو آپ کو صرف خوشی ویلی تک نہیں لے جائے گا بلکہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے پر بھی مجبور کر دے گا۔ آئیے اس کہانی کا اگلا صفحہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خوشی ویلی اصل میں کہاں اور کس طرح کی دنیا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ خوشی ویلی گلگت بلتستان کے اس حصے میں واقع ہے جہاں پہاڑ صرف زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ وادی بلتستان کے علاقے میں اسکردو کے قریب قراقرم رینج کے سائے تلے بسی ہوئی ہے۔ یہاں پہنچنا صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ تنگ اور پتھریلے راستے، کبھی دریا کے ساتھ ساتھ اور کبھی سیدھی چٹانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے، ہر موڑ پر یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہاں غلطی کی گنجائش بہت کم ہے۔ تصور کیجیے، ایک طرف گہری کھائی، دوسری طرف برف سے ڈھکی چٹانیں، نیچے بہتے دریا کی گرج اور اوپر برفیلی ہوا جو چہرے کو چیر کر رکھ دے۔ یہ صرف منظر نہیں، یہ خوشی ویلی کا روز کا سچ ہے۔ یہاں کا موسم انتہائی سخت ہے، مگر گرمیاں بہت مختصر ہوتی ہیں اور سردیاں اتنی لمبی کہ زندگی جیسے رک سی جاتی ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت بہت نیچے چلا جاتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں اور پوری وادی ایک سفید قید خانے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس تنہائی میں صرف ایک چیز زندہ رہتی ہے، صبر۔ خوشی ویلی کا ماحول صرف مشکل نہیں بلکہ بے حد طاقتور بھی ہے۔ یہاں گلیشیئرز ہیں جو صدیوں سے آہستہ آہستہ سرکتے آ رہے ہیں۔ یہ گلیشیئر پانی کا ذریعہ بھی ہے اور خطرہ بھی۔ کبھی کبھی برف ٹوٹ کر دریا کا رخ بدل دیتی ہے اور پوری زندگی کا نظام ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور پھر یہاں کی خاموشی، یہ شہروں والی خاموشی نہیں بلکہ وہ خاموشی ہے جو کانوں میں گونجتی ہے۔ رات کو جب ہوا پہاڑوں سے ٹکرا کر گزرتی ہے تو لگتا ہے جیسے قدرت خود کچھ کہہ رہی ہو۔ اس ماحول میں رہنا صرف جسم کا امتحان نہیں بلکہ ذہن اور روح کا بھی امتحان ہے۔ خوشی ویلی کے لوگ کم بولتے ہیں مگر جب بولتے ہیں تو ان کی زندگی کی کہانی ان کی آنکھوں سے جھلکنے لگتی ہے۔ یہ لوگ قدرت سے لڑتے نہیں بلکہ اس کے ساتھ جینا سیکھ چکے ہیں۔ ان کی زندگی شہروں کی گھڑی کے حساب سے نہیں بلکہ سورج، برف اور موسم کے اشاروں پر چلتی ہے۔ خوشی ویلی کا ذکر اور لٹل کریم کا نام نہ آئے یہ ممکن نہیں۔ لٹل کریم صرف ایک فرد نہیں بلکہ خوشی ویلی کی پہچان اور اس کی روح کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ مقامی لوگ انہیں عزت سے یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ ان چند افراد میں سے تھے جنہوں نے اس سخت اور تنہا وادی کو دنیا کے نقشے پر پہچان دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لٹل کریم کا اصل کمال ان کی ماؤنٹینئرنگ اور گائیڈنگ کی مہارت تھی۔ انہوں نے نہ صرف قراقرم کے مشکل پہاڑوں کو سمجھا بلکہ باہر سے آنے والے کوہ پیما کو بھی ان پہاڑوں کا راستہ دکھایا۔ اس دور میں جب وسائل کم تھے اور تربیت کا کوئی باضابطہ نظام موجود نہیں تھا، لٹل کریم نے اپنے تجربے، حوصلے اور قدرت کے علم کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ فرانس اور اسپین کے کوہ پیما جب قراقرم کی مشکل چوٹیوں جیسے کیٹو ریجن، ماشر برم اور گشر برم کی مہارت کے لیے آتے تو وہ لٹل کریم پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ ان کی طاقت برداشت اور پہاڑوں کو سمجھنے کی صلاحیت یورپی کوہ پیماؤں کے لیے حیرت کا باعث تھی۔
خوشی ویلی کی اہمیت صرف اس کی تنہائی تک محدود نہیں بلکہ یہ دنیا کے سب سے خطرناک پہاڑ کیٹو تک جانے کا ایک اہم دروازہ بھی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے کوہ پیما اور مہم جو اسی وادی کے ذریعے کیٹو کے قریب پہنچتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں آ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیٹو کو جیتا نہیں جا سکتا، صرف عزت کے ساتھ چھوا جا سکتا ہے۔ خوشی ویلی کے لوگ کیٹو کے ساتھ رہتے آئے ہیں، خوف کے ساتھ مگر احترام کے ساتھ۔ آج بھی جب کوئی مہم کیٹو کی طرف بڑھتی ہے تو اس کے پیچھے خوشی ویلی کے لوگوں کی محنت، تجربہ اور قربانی شامل ہوتی ہے۔ یہاں کی زندگی سادہ مگر مضبوط ہے۔ مرد زیادہ تر جانوروں اور کھیتوں کا کام سنبھالتے ہیں جبکہ عورتیں گھر، بچوں اور سردی سے بچاؤ کا نظام سنبھالتی ہیں۔ یہاں ہر شخص ایک ذمہ داری ہے اور ہر ذمہ داری زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتی ہے۔ بچوں کی زندگی بھی مختلف ہے، وہ بہت جلد سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ برف میں چلنا، جانوروں کا خیال رکھنا اور کم وسائل میں گزارا کرنا ان کی تعلیم کا حصہ ہے۔ خوشی ویلی کی سب سے خوبصورت چیز اس کی کمیونٹی اسپرٹ ہے۔ اگر ایک گھر مشکل میں ہو تو پوری بستی اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ لوگ زندہ اس لیے نہیں کہ حالات آسان ہیں بلکہ اس لیے کہ انہوں نے مشکل حالات کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ خوشی ویلی کا کلچر بھی اسی سخت زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ کپڑے گرم اور سادہ ہوتے ہیں۔ اون کے کپڑے، ہاتھ سے بنے شال اور گرم ٹوپیاں یہاں صرف لباس نہیں بلکہ زندگی کی ڈھال ہے۔ کھانے میں گندم، مکئی، دودھ، مکھن اور خشک گوشت شامل ہوتا ہے۔ یہ کھانے ذائقے سے زیادہ طاقت کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں ہر دن بقا کی جنگ ہے۔ خوشی ویلی کی خوبصورتی آنکھوں کو روک لیتی ہے مگر دل کو ہلا دیتی ہے۔ سفید پہاڑ، نیلا آسمان اور دور تک پھیلی وادیاں خواب جیسی لگتی ہیں مگر اس خواب کے نیچے ایک سخت حقیقت چھپی ہے۔ گلیشیئر کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں، لینڈ سلائڈ کسی بھی وقت راستہ بند کر سکتی ہے، موسم اچانک بدل سکتا ہے مگر اس کے باوجود لوگ یہاں رہتے ہیں کیونکہ یہ وادی انہیں ایک سبق دیتی ہے۔ خوشی ویلی ہمیشہ سکھاتی ہے کہ زندگی کا مطلب آسان نہیں بلکہ برداشت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خوشی کم چیزوں میں بھی مل سکتی ہے اگر انسان شکر کرنا سیکھ لیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ اس کہانی کے آخر تک پہنچ گئے ہیں تو شاید خوشی ویلی نے آپ کے دل کو بھی چھو لیا ہو۔ اگر یہ ڈاکومنٹری آپ کو سوچنے پر مجبور کر گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں شیئر کریں اور ایسی حقیقی اور گہری کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔ یاد رکھیں، کچھ جگہیں صرف دیکھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔